السلام علیکم، میں ہوں انمول حق. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور اس میں پاکستان کا اسٹینڈ، امپیکٹ اور رول اور فیوچر میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اینڈ سم ایسپیکٹس آف دا پریزنٹ اینڈ دا پاسٹ، اس پوری سچویشن کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریسپیکٹیبل گیسٹ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. بہت شکریہ سر فار یور ٹائم. سر، سب سے پہلے کہ پاکستان ہیڈ اے گریٹ اسٹینڈ ان دا بنیان مرصوص، اور جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو ڈیفیٹ کیا پوری دنیا نے دیکھا، ایک ریپیوٹ ہماری چینج ہوئی ٹورڈز دا انٹائرلی پازیٹیو سائڈ. اس پوری سچویشن کے اندر واٹ واز دا رول آف پاکستان ایئر فورس اسپیسیفکلی؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے جو پاکستان نے اچیو کیا مئی کے مہینے میں، اور اس کی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی سی پیچھے سے شروع ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از ان 2021. لیکن اس سے پہلے جب آپ پاکستان کی ایئر فورس کی فارمیشن کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور ایئر فورس کو ڈیولپ کیا. ماڈرن لائنس کے اوپر بہت اچھی ٹریننگ دی اور بہت اچھی گائیڈنس دی اور لیڈرشپ بہت مضبوط تھی. اور پھر اس کے بعد جس وقت ہمارے پریزنٹ چیف مارشل بابر سعودی نے ٹیک اوور کیا 2021 میں، جو میں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا، انہوں نے ایئر فورس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے بہت سارے میز لیے، جس کے اندر سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی، انہوں نے ایئر فورس کی ڈاکٹرن کو ری رائٹ کیا. اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ایئر فورس کی ڈیولپمنٹ شروع کی. اب جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا 2021 میں، تو پاکستان کے پاس فرسٹ لک اور فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی نہیں تھی. فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دشمن کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے، اور پھر آپ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے اوپر وار کرے آپ اس کو میزائل داغ دیتے ہیں. آپ کے پاس جب یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کی جنگ شروع ہو آپ ان کے جہاز گرانے شروع کر دیتے ہیں. آلریڈی پریپیئر ہوتے ہیں آپ ایکچولی وار کر چکے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کو ہوش آئے. اگر آپ اب اس کو پاکستان انڈیا کے جو ہے سینیریو میں دیکھیں تو پاکستان ایئر فورس نے 2021 کے اندر اس وقت ہمارے پاس، جب ہمارے پریزنٹ چیف نے ٹیک اوور کیا، تو فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی نہیں تھی. فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہمارے پاس اس سے پہلے تھی، لیکن وہ 2009 سے لے کے اور 2020 تک ہمارے پاس تھی. پھر انڈیا نے رفیل لے لیا. جب انڈیا نے رفیل لیا تو رفیل سے انڈیا کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی، کیونکہ جو ان کے پاس جو میزائل تھا میٹیور، اس کی رینج ہمارے AMRAAM سے زیادہ تھی. اب ہمارے پاس فرسٹ لک شوٹ کیپیبلٹی نہیں تھی. جب ہمارے پاس فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آئی، ہمارے پریزنٹ چیف نے J-10 جہاز لیا اور اس کے اوپر PL-15 میسائل لیا، جس کی رینج جو تھی وہ میٹیور سے زیادہ تھی. اب ہمارے پاس فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی. یہ ان کا پہلا ہدف تھا. اس کے بعد انہوں نے ایئر فورس کے اندر ایک ماڈرنائزیشن ڈرائیو شروع کی، جس کے اندر ملٹی ڈومین جو آپریشنس تھے اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایمفیسائز کرنا شروع کیا. اب ملٹی ڈومین کے اندر ان کے پاس کیا کیا تھا؟ انہوں نے سائبر کیپیبلٹی ڈیولپ کی، انہوں نے اسپیس کی کیپیبلٹی ڈیولپ کی، انہوں نے EW کی کیپیبلٹی ڈیولپ کی، UAVs کی، اور ایک ادارہ کھڑا کیا نیسٹیپ کے نام سے، نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کے نام سے، جس سے پاکستان ایئر فورس کے اندر انہوں نے ایویشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک انڈسٹری کی فاؤنڈیشن رکھی، یعنی کہ انٹائرلی ماڈرنائز کیا، ایڈوانس کیا ایئر فورس کو. جی تو ایئر فورس جو ہے ایک نئی راہ پہ چل پڑی، اور اس کے اندر بہت زیادہ انڈیجنس ہماری جو تھی کیپیبلٹی تھیں. اب جس طرح ہم نے فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی کے لیے J-10 جہاز لیا اور PL-15 میسائل لیے، لیکن اس کے اوپر ہم نے ٹریننگ اتنی مضبوط طریقے سے کی کہ جب ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے تو ہم دشمن کے اوپر ہیبت طاری کر دیں. یہ تو پوری دنیا نے دیکھا نا کہ ویپن صرف رکھنا جو مہارت نہیں ہوتی، ان کا استعمال جو ہے وہ صحیح مہارت ہوتی ہے. اچھا سر، ویپنس کی جو خریداری ہوتی ہے دیٹ از بیسڈ اپون دا پرسنل کیپیبلٹی یا سراؤنڈنگ ریڈ اسٹیٹس یا جیوگرافیکل جو بھی سچویشنز آپ کی چل رہی ہوں سراؤنڈنگ میں، آپ کی اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. واٹ از دا مین ریزن؟ آپ جی دیکھیں، آپ دشمن کی کیپیبلٹی کو اور اپنا ایم کو، اپنی ڈاکٹرین کو کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ چیز دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں اور خریدتے ہیں.
ہماری جو ہے نا پریزنٹ چیف کی جو بیسک تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے ویپنز ڈیولپ کرنے چاہیے کہ ایک تو وہ ماڈرن ہونے چاہیے, دوسرا وہ ہماری جو کیپیبلٹی کو انہانس کریں اور ہماری ڈپینڈنس آن فارن ایلیمنٹس کم ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مئی کی وار ہوئی, اس کے اندر ہماری جتنی بھی کیپیبلٹیز تھیں اس کے اندر 90% جو کیپیبلٹیز تھیں ادر دین PL-15 اینڈ J-10 ہماری اپنی ہوم گرون تھیں, کہیں باہر سے ہم نہیں لائے تھے. آپ دیکھیں پاکستان نے سائبر کے اندر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا. کمنگ ٹو دیٹ, اب جہاں پر ماڈرنائزیشن کی بات ہو رہی ہے, ایڈوانس ویپنس کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ جدید ٹیکنالوجیز یا AI کتنا سپورٹ کرتی ہے, جس طرح سے ریسنٹ سینیریو ہوا اس طرح کی سچویشنس کے اندر, اینڈ واٹ ہیز پاکستان ڈن ان دیٹ فیلڈ؟ پاکستان میں جی دیکھیں ہماری جو نیسٹپ کا میں نے آپ کو ادارہ بتایا اس کے اندر ہمارا AI ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک ادارہ ہے, اور AI جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈ الون کیپیبلٹی نہیں ہے. AI جو ہے وہ اس کو آپ کو ہر ایک ٹیکنالوجی کے اندر ڈالنا ہے. اگر آپ اسپیس کو بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر AI ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے جو اسپیس کا سیٹ اپ ہے اس میں بھی AI استعمال ہوتی ہے, جس طرح ہمارا سائبر ہے اس کے اندر بھی AI استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک کامن وہ ہے سائنس ہے جو کہ آپ کو اکراس دا بورڈ استعمال کرنی ہوتی ہے, اور ہم ہر چیز کے اندر جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے AI کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے پا لیا وہ سب کچھ وہیں پہ ختم ہو گیا. As you were saying, is there any possibility that this AI can replace the weaponization? AI جو ہے یہ ایک فیسلٹی ہے, یہ ویپنائزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, اس کی جو ہے ایفیکیسی بڑھا دے گی. لیکن AI خود ایک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہہ دیں کہ جی AI alone can do something. AI alone cannot do something until or unless it is integrated into different systems. اور وہاں پہ وہ ان سسٹمز کو انہانس کرتی ہے اور بوسٹ اپ کرتی ہے اور اس کو فورس ملٹیپلیکیشن دیتی ہے ایز فار ایز دی برین اور دا تھنکنگ از کنسرن. سر, پاکستان نے جب بھارت کے طیارے گرائے تو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس چیز کو آن بھی کیا کہ پاکستان اس طرح سے ان کے طیارے گرائے ہیں, بٹ انڈین ایئر چیف نے اس بات کا کلیم کیا آفٹر دا 3 months. So what do you think, what was the cause behind it? کیا وہ اپنی آپ کی جو ایک ریپوٹیشن تھی اس کو بلڈ ہی رہنا دینا چاہ رہے تھے, یا any other thing, یا ندامت کو کم کرنا چاہ رہے تھے, اس کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ What else can be the options or what else can be the reasons? دیکھیے جی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے جو آپ نے کیا ہے. یہ فرق ہے پاکستان ایئر فورس چیف کا اور انڈین ایئر فورس چیف کا. جب ہم نے 6 اور 7 مئی کو ان کے جہاز گرائے تو ان کے 7 جہاز گرے, جس میں سے 4 رفیل تھے, ایک MiG-29 تھا, ایک Su-30 تھا, ایک میراج 2000 تھا. ان ایڈیشن ایک ہم نے ہیرون گرایا ان کا. ہمارے چیف نے کبھی بھی یہ 7+1 کا کبھی نعرہ نہیں آ کے لگایا کسی بھی چینل کے اوپر, کسی بھی پریس بریفنگ کے اندر. He has not appeared in media at all. Just given the reality, what happened اور دیکھیں یہاں پہ ایک چیف, victorious chief is avoiding media, and a chief who has lost the war, he was not able to defend himself. جس وقت یہ واقعہ ہوا 3 مہینے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ جی اب سارا کام جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے, تو آج میں میڈیا پہ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی میں نے ان کے 6 جہاز گرا دیے. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چیف جو کہ ایک سروس کو کمانڈ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, کیا اس کی سروس کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے 6 جہاز نہیں گرائے؟ ان کو تو سب کو پتا ہے. تو پھر آپ مجھے بات بتائیں کہ ہاؤ ول ہی فیس ہز پبلک. یہ ڈیٹیریشن آئی ہے جی انڈیا کے لیڈرشپ کے اندر. اگر آپ 2019 میں دیکھیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کا ایک F-16 گرا دیا, جبکہ کوئی بھی نہیں گرایا تھا. امریکنس نے بھی کنفرم کر دیا. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے جس وقت ابھی مئی کی وار ہوئی اس کے اندر 7 جہاز گوائے اپنے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے 6 جہاز گرا دیے ان کے. آپ بتائیے کہ کیسے جہاز گرا دیے؟ پھر دوبارہ سے جھوٹ بولا, اور یہ ایک اب وتیرہ بنا لیا انڈینز نے کہ جھوٹ بولو اور جان چھڑاؤ. اور اس وقت نہیں بولا گیا تو 3 مہینے کے بعد بول دیا, اور اب اس کے بعد دوبارہ سے وہ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے جہاز گرائے اور ہم نے اپنا بھی بہت مشکل سے کلیم کیا. جی سر, پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ریسنٹ ابھی ایک میزائلس ڈیل چل رہی ہے, ایئر ٹو ایئر میزائلس کی.
what the scenario of that, اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر گئے, ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی طور پر مدعو کیا, what the impact of Pakistan is going to change in the future, کس طرح سے یہ پورا جو سینیریو ہے کہ ہماری ریپوٹیشن جو کہ پازیٹیو سائڈ پہ بلڈ اپ ہو رہی ہے, یہ ہمیں اس طرح کے سینیریوز میں کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, جیسا کہ یہ ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ ہوا یا افغانستان کے ساتھ جو ہم لوگ ڈیل آؤٹ کر رہے ہیں ریسنٹ سچویشنس کے اندر, یہ پاکستان کی ریپیوٹ جو ہے وہ کتنی افیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی, پہلی تو چیز یہ ہے کہ امریکہ نے یہ جو خبر آئی ہے, ایک دس از آئی وڈ سی مور آف اے میڈیا نیوز, اور اٹ ہیز کریٹڈ اے اسٹر کہ جی پاکستان کو امریکہ کے میزائل ملنے چاہیے. اس کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے امریکہ کے اندر. جب وہ کوئی کسی کے لیے ویپنز اپروو کرتے ہیں, وہ پہلے تو وہ اپروولز ہوں گے, اس کے بعد ہمیں آفر ہوگی. ابھی تک تو رائٹنگ میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان یعنی کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی معاملات نہیں چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت میڈیا تک ہی ہے یہ بات, اور یہ میڈیا ایکسائٹمنٹ ہے. اور جب تک امریکنز ہمیں آفر نہیں کرتے, میرا خیال ہے کہ اٹ از پوائنٹلیس ٹو ڈسکس. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ چیز ہم وہ لیں گے یا پاکستان وہ چیز لے گا جس کی جو پرفارمنس از مور دین واٹ وی ہیو. کوئی ہم ہاں جی, اب پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کی جو ایگزسٹنگ انوینٹری ہے مسلس کی, اس سے زیادہ ہونی چاہیے, اس کی رینجز زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اگر اس کی اتنی رینج نہیں ہے تو یہ جو میزائل جو انڈر ڈسکشن ہے, اگر یہ ہمیں وہ دے دیتے ہیں تو اس کے اندر صرف ایک ایڈوانٹیج ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ اس کی رینج جو ہے وہ انڈیا کے رفیلس کے میٹیور سے زیادہ ہوگی. سو اس وقت جو ہے اگر ہم F-16 کے اوپر وہ ماڈیفکیشنز کر دیں تو ہماری انٹائر فلیٹ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ خوف بیٹھ جائے گا انڈیا کے اوپر. بیکاز JF-17 کے پاس تو پہلے ہی PL-15 ہے جس کی رینج انڈین کے میزائل سے زیادہ ہے. J-10 کے اندر بھی PL-15 ہے, اس کی بھی رینج انڈین کے میزائل سے زیادہ ہے. اور اگر یہ والے میزائل آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے F-16 کی بھی رینج جو ہے انڈیا کے میٹیور سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور ہماری ان کے اوپر فوقیت آ جائے گی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی ہمیں ان میزائلس کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے جتنا اس چیز کو ہیلپ ملی ہے کہ ہم لوگ کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں ود امریکہ. یہ نہیں کہ میں کہہ سکتا کہ نہیں ضرورت اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ کے F-16 بھی رفیل سے آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کے جو ہے تقریباً 70-80 جہاز کی فلیٹ جو ہے وہ رفیل کو بھی تھریٹن کرتی ہے. کیونکہ رفیل انڈیا کی باقی جتنی بھی انوینٹری ہے اس میں ہمارے F-16 کی فرسٹ لک فور شوٹ کیپیبلٹی ہے, صرف رفیل پہ نہیں ہے. اور اگر یہ والے ہمارے پاس میسلز آ جاتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے, یہ ایک پلس ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر بات کرنا کہ کیا وہ ہم پہ آفر ہوا ہے یا ہمیں دیا جا رہا ہے, تو اس کا میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ہمیں اس کی اس ایکسائٹمنٹ میں آ جانا چاہیے کہ جی ہمیں یہ میزائل مل جائیں گے. اور پھر مین چیز ہوتی ہے پیسہ. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر بھی تو امریکہ اگر ہمیں دینا چاہتا ہے تو وہ امریکہ پھر ہمیں گفٹ کر دے. یہ بھی ٹھیک ہے سر کہ ہمیں گفٹ کر دے. اچھا سر, انڈیا اب بڑی ویپنس کی جو ہے وہ خریداری ان کی چل رہی ہے, اور وہ کوئی S-400 جو ہے وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں, شاید ان کی ڈیلنگ وغیرہ بھی چل رہی ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ جو ریسنٹ کرنٹ سچویشن تھی اس کے بعد جو انڈیا نے جن کنٹری سے جن اسٹیٹ سے ویپنس لیے تھے وہاں پہ اس کی ریپیوٹ میں کتنا فرق آیا, کتنی وہ نیگیٹیوٹی میں گئی, اور دوسرا یہ جو کرنٹ ان کی ابھی ڈیلس چل رہی ہیں will they be helpful for the India? because آپ نے دیکھا کہ ان کے اتنے زبردست قسم کے ان کے پاس ویپنس تھے, لیکن پاکستان کے آگے وہ تو بالکل کام نہیں کر سکے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو S-400 کی آپ نے بات کی, یہ تو وہ ہیں جو 2 ہم نے سسٹم ان کے جو ہے تباہ کر دیا, اب اس کو ریپلیس تو کرنا ہی ہے انہوں نے. اور باقی چھوٹی موٹی ڈیلز تو ان کی چلتی رہیں گی. ہاں البتہ ان کے MiG-21 ریٹائر ہو گئے اور ان کی جو ہے ڈپلیٹ کر گئی آفیسرز کے ساتھ وہ بھی ریٹائر ہو گئے تو ان کی ڈیل جو ہے وہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے ان کو ریپلیسمنٹ تو چاہیے جس کے اندر وہ اپنے لوکل ڈیولپڈ تیجاز کو انڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ رفیلز بھی لیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جہاز لینے سے یا کیپیبلٹی لینے سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پاکستان
کی ایئر فورس نے اور پاکستان کے ایئر فورس چیف نے, چیف مارشل بابر سدھو نے جو پی ایف کو کیپیبلٹی دی ملٹی ڈومین آپریشنس کی اور دیگر ڈیولپمنٹ کی, جس میں ہم نے اسپیس, سائبر, EW, UAVs اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈیولپ کیں اور اس کے بعد استعمال کیں, یہ ہمارے یہ جو ضرب قرار ایئر فورس کا آپریشن اور جو ہمارا پاکستان کا اوور آل آرمی اور ایئر فورس کا آپریشن تھا مار کے حق, اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جتنی بھی ہم نے ایئر فورس نے کیپیبلٹیز استعمال کی وہ ہماری موسٹلی ہوم گرون تھیں. اب لوگ تو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جی فلانے ملک نے یہ دے دیا پاکستان کو تو پاکستان کی جو کیپیبلٹی بڑھ گئی, اور انڈینز اپنا منہ چھپانے کے لیے دوسرے ملکوں کے نام لیتے ہیں کہ جی وہ ملک آئے ان کی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. دیکھیں یہ اس کے اندر تو ایک ہی چیمپئن تھا اور وہ ایئر فورس چیف. بالکل بالکل, یہ ان کی کاوش اور ان کی جو ایک کہہ لیں ان کا جو پختہ عزم ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھا ہے. J-10C کا جب پاکستان نے یوز کیا تو بڑی ساری کنٹریز نے اس میں انٹرسٹ اپنا شو کیا. کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا یوزیج اس طرح سے تھا یا پاکستان کی وجہ سے ان چیزوں کی اتنی ہائپ ملی ہے کہ اب باقی اسٹیٹس, باقی کنٹریز, بنگلہ دیش جس طرح سے ہو گیا یا ملیشیا نے اس کا آرڈر کیا تھا, وہ بھی اب اس کو خریدنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں جب ایک کریڈیبلٹی بن جاتی ہے ویپن سسٹم کی تو سارے لوگ وہ لینا چاہتے ہیں. اور اب آپ جس طرح آپ نے فرمایا پہلے کہ یہ جو انڈینس نے جو چیزیں ویزیں لی تھیں لوگوں سے, جس طرح رفیل لیا تھا, S-400 لیا تھا, اس کی کیا ایفیکیسی رہی اس جنگ کے بعد, تو وہ لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ دیکھیں اپنے آپ کو یہ ورلڈ کا نمبر 2 فائٹر کہتا تھا رفیل, اور پاکستانیوں نے 4 اڑا کے انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر فارغ کر دیا. بات تو وہی ہے نا کہ صرف ہتھیار رکھنا ہی بات نہیں ہوتی, اس کا استعمال مہارت ہوتی ہے, اور وہ مہارت پاکستانیوں کے پاس بہت اچھی ہے. وہ دیکھیں وہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے ٹریننگ, ہماری اسٹرینتھ ہے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا استعمال. سر ہماری ٹریننگ کو دیکھ کر اور ہماری اس کیپیبلٹی کو دیکھ کے اب جو ریسنٹ معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کا پیس, وہ کتنا افیکٹو ہے اور اب معاہدہ اس کو لے کے پوری دنیا میں کیا امپیکٹ جا رہا ہے؟ آبویسلی ہماری ٹریننگ کی تو باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے جو کرنٹ سچویشن کے بعد جتنا پاکستان کا امپیکٹ چینج ہوا ہے, ریپیوٹیشن چینج ہوئی ہے, لوگ اب اس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو بڑا پازیٹیو تو لے رہے ہیں. جی دیکھیں جتنی بھی یہ ڈیلز ہوتی ہیں ڈیفینس کی, اس کے اندر جب تک وہ سامنے نہ آئیں ان کے اوپر آئی تھنک ہم اس کے اوپر ڈسکشن اتنی زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں معلوم. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ہماری ایک ڈیل ہوگی سعودی عربیہ کے ساتھ, اور اس کے اندر بیس لائن یہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے پاکستان پہ اٹیک ہے, اور پاکستان پہ اٹیک جو ہوگا وہ ان کے اوپر اٹیک ہے. تو یہ آئی تھنک یہ سب سے بڑی بیسس تو یہی ہے, اور اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا اس کی ڈیٹیل جس وقت آئیں گی تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی ڈیل ہے, اور یہ جو ہے دس از اے گیم چینجر وین اٹ گیٹس امپلیمنٹڈ, بیکاز ایون اف اٹس ان اٹس دی سلائٹسٹ فارم اٹ مینز اے لاٹ. سر بھارت اگر اب کسی مس ایڈونچر کی طرف آتا ہے تو پاکستان اس کو کس طرح سے ٹریٹ آؤٹ کرے گا مور ولنریبلی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ 4-5 مہینے میں 6 مہینے میں کیا چیز بدل گئی؟ کیا انڈیا کے پاس کوئی نئے ویپنز آ گئے؟ کیا انڈیا کے پاس کوئی نئی لیڈرشپ آ گئی؟ ویسے کا ویسے ہی ہے نا, ساری آن گراؤنڈ سچویشن تو وہی ہے. صرف یہی ہے کہ آپ پہلے اگر چھوٹی آواز میں بات کرتے تھے, اب آپ دھاڑ کے بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کے دھاڑنے سے پاکستان کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ میرا تو نہیں خیال کہ ایسی کوئی سچویشن ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پاکستان آرم فورسز انڈر دا لیڈرشپ آف دی فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ آر ایئر چیف اینڈ آر نیول چیف, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی لیڈرشپ کے انڈر اتنی فرم وہ ریزیلینس ہے, اور ان کا جو جواب دینے کا طریقہ ہے دیٹ از ویری کریجس. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انڈیا کو الاؤ کریں گے کہ وہ اس طرح کی بڑکوں کے ساتھ کچھ کر سکیں, مس ایڈونچر کر سکیں؟ دیکھیں دے ڈونٹ ہیو اے روم فار مس ایڈونچر. اس کے اندر تو آپ فار شیور یہ میرے سے لکھا لیں کہ انڈیا ول نیور بی ایبل ٹو اٹیک پاکستان فار دا ریزن نتھنگ ہیز چینج آن گراؤنڈ. And anything, Pakistan was preparing for a second round also right from the day یہ 10 تاریخ ختم ہوئی, پاکستان نے اپنی اسیسمنٹ کی اور اپنی اگلی تیاری شروع کر دی.
تو میرا خیال ہے کہ انڈیا جو کہ پہلے ہی ہم سے 3-4 سال پیچھے تھا ٹیکنالوجی کے اندر اور اس کی امپلیمنٹیشن میں, ابھی اور گیپ بڑھ جائے گا, کیونکہ گیپ بڑھ گیا ہے یقینی طور پہ. ابھی تو بڑھ جائے گا نا, کیونکہ وہ 3-4 سال تو پہلے ہی پیچھے تھے. اب ہم نے جو فردر ڈیولپمنٹ شروع کی اس سے وہ اور پیچھے ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز آر گوئنگ ٹو بی ایون بیٹر پریپیئرڈ جو کہ وہ مئی کے مہینے میں. سر ان سچویشنز کے اندر جب انڈیا کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح سے فیس نہیں کر پائے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ گیپ بڑھ جائے گا, تو جو انڈین ایئر چیف کی طرف سے یا باقی چیفس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں وہ کوئی خاصا ویلیو تو پھر نہیں رکھتی ہیں. دیکھیں جی, میں تو آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, گھٹیا قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ. جس طرح ان کے جو ڈیفینس منسٹر تھے راج ناتھ سنگھ کہ جی ہمارے پاس ویپنز بھی اور جذبہ بھی ہے. بھائی وہ ویپنز اور وہ جذبہ جو ہے وہ کدھر تھا مئی کے مہینے میں جب پاکستان میں جہاز, اور آج وہ جذبہ بدل گیا ہے یا ویپنز بدل گئے ہیں, ذرا وہ بھی دکھا دیں. پھر اسی طرح ہی ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ بھی ہوائی فائر کر رہے ہیں. اور سب سے ڈسگریسفل جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ ان کے ایئر چیف کی آئی ہیں کہ جی ہم نے اتنے جہاز گرا دیے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں آن گراؤنڈ ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو پروو اے سنگل تھنگ. اور ایک کمانڈر کو یہ چیز یہ بھی نہیں دیتی کہ وہ نہ ہونے والی چیز کو وہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش. اور ان کی اسٹیٹمنٹس ان کی ڈیزگنیشن کے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی ہیں. دیکھیں جی, ہی ہیز ٹو فیس ہز ایئر فورس. اگر میں نے جہاز نہیں گرائے اور میں بولوں کہ جی میں نے جہاز گرا دیے ہیں, کل کو میں اپنے لوگوں کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا تو وہ ہنسے گے ہی, اور تو کچھ نہیں ہے. سر یہ ان کو فیس بھی کرنا پڑا جب ان کی پارلیمنٹ کے اندر پورے اس سچویشن کے بعد بریف آؤٹ کیا جانا تھا, تو پھر وہ وہاں پہ کچھ بھی بریف نہیں کر سکے. ان کی اپنی اپوزیشن لیڈرز نے ان کو بہت برا بھلا کہا. خیر سر, کمنگ ٹوورڈز دا پریزنٹ سینیریو آف دا پاکستان اینڈ افغانستان, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اور ابھی پاکستان اپنا کیا اسٹانس رکھتا ہے, اینڈ ہاؤ پاکستان ول ٹریٹ آل دس سچویشن. دیکھیں جی, افغانستان کی اگر آپ بات کریں نا تو میرا اپنا ایک تجربہ ہے افغانستان کے اوپر. افغان وار اسٹارٹیڈ ان 1979. اوکے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ اینڈیڈ اپ ان 1989. افغان وار جس وقت شروع ہوئی اس وقت ہم آپریشنل ہو کے اسکواڈنس کے اندر گئے, اور جو میرا اسکواڈن تھا یہ وہی اسکواڈن ہے 15 اسکواڈن جو کہ یہ جو ہے ابھی ضرب مسرور کے اندر انہوں نے یہ سارے جو ہیں ضرب قرار میں انہوں نے جہاز گرائے. اچھا, ٹھیک ہے. وین وی اینڈیڈ اپ ان دا اسکواڈن, تو ایک وہ بڑی ایکسائٹمنٹ تھی اسکواڈن کے اندر کہ جی جنگ کا ماحول تھا, اور وی ور دا فرنٹ لائن اسکواڈن, پشاور میں ہم لوگ بیس تھے اس وقت. تو ہمارے لیے افغان جنگ اس وقت شروع ہوئی کیونکہ وہ روسو افغان وار تھی, وہ سوویٹ کا وہاں پہ وہ جو تھا جو انویژن ہوئی ہوئی تھی. اور اس کے اندر یہ ہوتا اس طرح تھا کہ ہم افغانیوں کو یہ طالبان جو آج اتنی باتیں کرتے ہیں اور جو باتیں ہمیں بھائی بھائی کہتے تھے اور ان کا منہ نہیں سوکھتا تھا. ہم نے بہت مہمان نوازی کی ہے ان کی. اور میں تو پشاور میں تھا جی, میں نے تو دیکھا فرسٹ ہینڈ ان لوگوں کو وہاں پہ آتے ہوئے اور جس طرح لوگوں نے ان کو ٹریٹ کیا. ہم نے وہ جنگ لڑی 10 سال, اور جس میں سے میں خود حصہ تھا اس جنگ کا 6 سال. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ تو روزانہ فار 6 years I fought a war for these people, for the Afghanistani people, for the Afghanis against the Soviet invasion. آج وہ لوگ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہم سبق سکھائیں گے, اور جس طرح ہم نے سبق سکھایا برٹش کو, ہم نے جس طرح سبق سکھایا سوویٹس کو, اور جس طرح ہم نے سبق سکھایا امریکنس کو, کیا یہ وہ وقت بھول گئے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے لیے کرتے تھے. وی ہیو انڈائریکٹلی فاٹ دیئر وار, اینڈ ہاؤ وی ہیو گون انٹو وار فار دیز پیپل. اور ایئر فورس تو بالکل ایکٹیولی انوالوڈ تھی, اور ہم نے 9 جہاز گرائے سوویت یونین کے. کیا یہ وہ وقت بھول گئے ہیں؟ تو ہماری تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے جی یہ دیکھ کے کہ آج ان کا جو ہے وہ فارن منسٹر کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاکستان یہ اور پاکستان وہ. کم از کم میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتا جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. کم از کم آپ کو اچھا وقت جو ہے
وہ نہیں بھولنا چاہیے، جبکہ پاکستان نے آپ کی برے وقت میں جو ہے وہ پاکستان نے ساتھ دیا اور اب آپ پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. اور یہ پریس کانفرنس کے اندر بہت کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ اب ٹیبل ٹاک تو بالکل بھی نہیں ہونے جا رہی ہے. دیکھیں جی، وہ جو مرضی ٹاک کے اوپر جائیں، آ کے ان کو بات تو کرنی پڑے گی. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا میں رہ کے جو ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، وہ کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں؟ وہ اس ملک سے بات کر رہے ہیں جو ہم سے جنگ ہارا ہوا ہے، جو ہم سے جنگ ہارا ہوا ہے ریسنٹلی. جی، تو مطلب واٹ از ہز اسٹرینتھ؟ ہی ہیز نو اسٹرینتھ. اگر انہوں نے ایمبیسی کا اسٹیٹس بڑھا دیا تو کیا ان کے پاس یا 4 ایمبولینسیں انہوں نے دے دی، اسی میں بیٹھ کے وہ واپس بھی چلے جائیں؟ اور سر یہ جو افغانی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں، جب یہ ملے ہیں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے، تو وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بڑی گفتگو کی اور کہا بھی کہ ہم لوگ اس کو کنٹرول بھی کریں گے. اور بارہا پاکستان ان کو جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ اپنی سرزمین کو، اپنے ملک کو استعمال نہ ہونے دے. لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اتنا رسپانس کیوں نہیں ہمیں مل رہا؟ یہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ یہ واقعی میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ کنٹرول کرنے کے اہل نہیں یا کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر ان کے اوپر انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ہر چیز، ہر ایکٹ آف ٹیررزم کے تانے بانے جو ہیں وہ جا کے را سے ملتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ چھپی ہوئی بات ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ انڈینز آر انوالوڈ بیہائنڈ دیم. تو اگر آپ انڈینز کی شے پہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور یہ ابھی دیکھیں وہ زمانہ بدل گیا، اسٹون ایج کی باتیں کرتے ہیں کہ برٹش کو ہم نے بھگا دیا، اور جو سوویٹ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، یہ تو انہوں نے ہمارے کندھے پہ چڑھ کے وہ جنگ لڑی، ہمارے کندھے پہ چڑھ کے کھیلی، ورنہ اس قابل نہیں تھے. اور ابھی بھی یہ کسی اور کے کندھا ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈ لے وہ کندھا اتنا دور ہے کہ وہ ان کے کام نہیں آئے گا. کندھا کمزور بھی تو ہے نا، کمزور کے علاوہ اتنا دور ہے کہ ان کے کام بھی نہیں آئے گا. بالکل ایسی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ذاتی کر رہے ہیں افغانی. تو سر یہ پوری سچویشن کا کس طرح سے کنٹرول کرے گا پاکستان؟ کیونکہ ہم نے ٹیبل ٹاک نہیں کرنی، ہم نے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسٹانس رکھتی ہے کہ اب ہم نے دہشت گردوں سے ڈائریکٹلی کر بھی رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ان کا کلا کما کرنا ہے اپنے ایریاز میں بھی، اور افغانستان کو بھی ہم نے بہت دفعہ وارن کر دیا ہے. اب کیا کر سکتا ہے مزید پاکستان؟ آپ دیکھیں اس کا جو فرینکلی اسپیکنگ اتنی چھوٹے عرصے میں تو میں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ میرا خیال ہے آئی ایس ویئر کی اسٹیٹمنٹ از دی بیسٹ آنسر ٹو یور کوشچن، کہ جو کچھ دا وے دا تھنگز آر ڈیولپنگ دے آر ناٹ گڈ فار افغانستان اینڈ ناٹ گڈ فار دا ریجن. اور ان کو خود ہی عقل سے کام لینا چاہیے، اور جو اپنے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں، اور دس شوڈ اسٹاپ ہولڈنگ دی ٹیررسٹ ان دیئر ٹیریٹری. اگر وہ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو دے آر آسکنگ فار ٹربل فار دیم سیلوز. سر اس سچویشن کے اندر اسپیسیفکلی پاکستان ایئر فورس کا کردار کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اینڈ از اٹ گوئنگ ٹو بی مور اسٹرانگر؟ دیکھیں جی، پاکستان ایئر فورس از پارٹ آف دی پاکستان آرم فورسز. جو ڈیسیجن لیں گے آرمی چیف اور ہماری پولیٹیکل ہائر کی، وہی ایئر فورس کا سٹانس ہوگا. اور ایئر فورس انڈیپینڈنٹلی تو کچھ نہیں کر سکتی. ایئر فورس وہ کرے گی جو کہ گورنمنٹ چاہے گی، اور اگر وہ چاہے گی تو بڑی خوش اسلوبی سے کریں گے، جس طرح سے پہلے کیا گیا، جس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یقینی طور پر پاکستان آرمی کا، ایئر فورس کا، نیوی کا جو جذبہ ہے وہ ناقابل شکست، اور پاکستان انڈیا ہو یا افغانستان بھرپور جواب دینا بھی جانتا ہے. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.